लाका ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب کتنا بلند کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو فرمان خدا کا ہو، بیان کرنے والے مصطفیٰ ہو۔ حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکرتو ذکرت معی، مصطفیٰ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ جہاں جہاں میری خدائی کے تذکرے ہوں گے وہاں وہاں مصطفیٰ تیری مصطفیٰ کے بھی تذکرے ہوں گے۔ اگر یہ دنیا والے میرا ذکر کریں گے ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اگر نماز میں مصطفیٰ میرا ذکر ہے تو ساتھ تیرا بھی ذکر ہے۔ اگر دعا میں میرا ذکر ہے تو مصطفیٰ تیرا بھی ذکر ہے۔ اگر کلمے میں خدا کا ذکر ہے تو ساتھ مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، خالق کائنات نے فرمایا اگر بندہ مر کر قبر میں پہنچے تو وہاں اگر فرشتے میرا سوال کریں گے تو مصطفیٰ تیرا بھی سوال ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ میری خدائی کے تذکرے ہوں گے وہاں وہاں مصطفیٰ تیری مصطفیٰ کے تذکرے ہوں گے۔ اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے واللہ، اور اسی لیے ہم محمد کی ثنا کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا وارفانا لاکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کہا اعلیٰ حضرت نے جو بدبخت حضور کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں ارے وہ خود مٹ جائیں گے، ان کی نسلیں مٹ جائیں گی، لیکن حضور کا ذکر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور ایک دن بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل بتا تو نے سارے نبیوں کو دیکھا، تو نے جناب آدم کو دیکھا، آدم کے حسن و جمال کو دیکھا، تو نے جناب عیسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا، تو نے جناب موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا، تو نے یعقوب کو دیکھا، جناب یعقوب کے حسن و جمال کو دیکھا، تو نے کائنات کو دیکھا، کائنات کے حسن و جمال کو دیکھا، بتا جبرائیل کوئی کائنات میں مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے، کہا آقا میں نے کائنات کو دیکھا، کائنات کے حسن و جمال کو دیکھا، میں نے جناب عیسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا، میں نے جناب یونس کو دیکھا، یونس کے حسن و جمال کو دیکھا، میں نے جناب یعقوب کو دیکھا، یعقوب کے حسن و جمال کو دیکھا، میں نے کائنات کو دیکھا، کائنات کے حسن و جمال کو دیکھا، مگر اے مصطفیٰ میں نے کائنات میں آپ جیسا کہیں نہیں دیکھا۔ اور پنجابی کے شاعر نے کیا کہا تھا کہ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندہ، وہ اصل منافق اس نو جانی، وہ تے جھوٹے پیار کتاؤندہ، سانو دسیا عشق سے مفتی نے جڑا موڑ موڑ ایک فرماؤندہ، وہ اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں ہوندہ۔ یہ جناب جبرائیل علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے حضور کا حسن دیکھا، آپ نے حضور کا جمال دیکھا، ارے جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھیں، جنہوں نے نہیں دیکھا ان میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا تھا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب۔ جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھا، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جب آپ نے یہ تین مصرے لکھے، کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب یہ تین مصرے لکھ کر حضرت شیخ سعدی خاموش ہو گئے۔ اب چوتھا مصرع آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو شعراء ہی جانتے ہیں کہ جب شعر نہ بن رہا ہو تو شاعر پر کیا بیتتی ہے۔ جب یہ تین مصرے لکھے اسی کش مکش میں حضرت شیخ سعدی کی آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی ادھر دیدار مصطفیٰ ہو گیا۔
حضور نے فرمایا سعدی ذرا ہمیں بھی سنا جو تو نے ہماری محبت میں شعر لکھے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی پھر تڑپے، کہا بلغ العلا بے کمال ہی کشف تجا بے جمال ہی حسنت جمیع و خصال ہی۔ اب حضرت سعدی پریشان ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ سرکار نے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کر فرمایا سعدی پریشان نہ ہو، پڑھ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ ارے جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھیں، اب جن کو نظر نہیں آتا یا جنہوں نے نہیں دیکھا اس میں ہمارا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور حضرت جناب آدم علیہ السلام جو سارے انسانوں کے باپ ہیں، جو ہمارے ابا جی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، جب ان سے یہ خطا ہو گئی نا کہ اللہ نے فرمایا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو جناب آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے، یہ آپ سے خطا ہوئی تھی۔ اب جناب آدم علیہ السلام 300 سال تک دعا کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے کہ یا اللہ میری اس خطا کو معاف کر دے۔ 300 سال روتے رہے۔ 300 سال رونے کے بعد دل میں خیال آیا کہ جس وقت اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا میں نے ایک نام عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ وہ نام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے جب اللہ نے پیدا کیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان پہ ایک نام لکھا ہوا تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ جو نام رب نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یقیناً یہ نام خدا کو بڑا پیارا ہوگا، یقیناً یہ نام خدا کو بڑا ہی محبوب ہوگا۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں تجھے تیرے محمد کے نام کا واسطہ دیتا ہوں، میری خطا کو معاف کر دے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے آدم خاموش ہو جا، اے آدم ٹھہر جا، رک جا، ہم نے نام محمد کے صدقے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ تو جناب آدم علیہ السلام بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر عزت لینا چاہتے ہو، اگر مقام لینا چاہتے ہو، اپنا تعلق کو جناب محمد مصطفیٰ سے جوڑ لو، اللہ عزت عطا فرما دے گا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے سرکار کی محبت میں یہ شعر لکھے، کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُوَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جناب حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُوَيْنِ، یا رسول اللہ تواڈے جیا سونا میں آج تک ویکھے ہی کوئی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُوَيْنِ، یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ میں ویکھدا تے اودوں کہ تواڈے جیا سونا کسے ماں پیدا کیتا ہوتا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ تانوں خدا نے ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، فرمایا تجھے خدا نے مصطفیٰ اس طرح پیدا کیا جس طرح آپ کی مرضی تھی۔ دیکھیں جناب موسیٰ کو رب نے پیدا کیا اپنی مرضی کے ساتھ، جناب عیسیٰ کو پیدا کیا اپنی مرضی کے ساتھ، جناب یعقوب کو پیدا کیا اپنی مرضی کے ساتھ، جناب یونس کو پیدا کیا اپنی مرضی کے ساتھ۔ لیکن جب باری آئی میرے اور تیرے لجپال آقا کی، فرمایا مصطفیٰ ہم نے آپ کو اپنی مرضی کے ساتھ نہیں پیدا کیا بلکہ اس طرح پیدا کیا جس طرح آپ کی مرضی تھی۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، مصطفیٰ ہم نے آپ کو اپنی مرضی کے ساتھ نہیں پیدا کیا بلکہ جس طرح آپ کی مرضی تھی ہم نے اسی طرح پیدا فرمایا۔ اور حضرت سلطان محمود غزنوی یہ بادشاہ گزرا ہے اور بادشاہ نیک بھی گزرے ہیں جو بڑے عاشق حضور کے گزرے ہیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کا ان بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے کہ جو سرکار کے نیک اور بادشاہ
جو حکمران تھے سرکار سے محبت کرنے والے تھے، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، آپ ایک دن بازار مصطفیٰ میں گئے تو بازار مصطفیٰ میں آپ نے پانی دروکنا شروع کر دیا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے آپ کے ہاتھ میں وہ پانی والی مشک ہے تو آپ نے وہاں پہ پانی چھڑکنا شروع کر دیا۔ اب کسی نے پوچھا کہ اے سلطان محمود غزنوی، تو کائنات کا بادشاہ ہے، تو بڑی بڑی سلطنوں کا مالک ہے، لیکن آج تو اور بازار مصطفیٰ میں بنارا بن کے پھرتا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ارے نادان خاموش ہو جا، تجھے کیا پتا یہ شہنشاہیاں، یہ عزتیں، یہ کامرانیاں کائنات کے گندے اور بیہودہ بازار سے نہیں ملتی، یہ صرف بازار مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ پھر آپ کیوں نہ کہیں کہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، تو مدینے شہر کی گلیوں میں آ جاؤ، اللہ عزت عطا فرما دے گا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نا حاتم طائی کا پوترا ملا، حاتم طائی کا پوتا۔ اس نے کہا اے امام حسین، تجھے پتا ہے میرے دادے کی کتنی سخاوت ہے؟ تو آپ نے فرمایا بتا تیرے دادے کی کیا سخاوت ہے؟ اس نے کہا میرے دادا کی حویلی کے 10 دروازے ہیں، اگر منگتا ایک دروازے سے آتا میرا دادا اسے خیرات دیتا ہے، اگر منگتا دوسرے دروازے سے آتا ہے میرا دادا اسے خیرات دیتا ہے، اگر منگتا تیسرے دروازے سے آتا ہے میرا دادا اسے خیرات دیتا ہے، اگر وہ 10 دروازوں پہ بھی آیا ہے تو میرے دادے نے اسے خیرات دی ہے۔ جس وقت حضرت امام حسین نے یہ بات سنی نا تو آپ نے فرمایا او جلیا یہ کیڑی سخاوت ہے کہ منگتا ایک دروازے سے آیا منگتا، دوسرے دروازے پہ آیا منگتا، تیسرے دروازے پہ آیا منگتا، چوتھا دروازے پہ آیا منگتا، پہلے پہ آیا تھا تو منگتا، آخری پہ گیا تو منگتا، آیا تھا تو منگتا، گیا تھا تو منگتے کا منگتا ہی رہا۔ میں تجھے اپنے نانے کی سخاوت بتاتا ہوں، میں تجھے نبیوں کے امام کی سخاوت بتاتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے کہا لوگوں میرے نانا کی حویلی تو نہیں ہے مگر کچی جھونپڑی ہے، جو بھی دیوانہ ایک بار سوال کرتا ہے پھر اسے قیامت تک مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اگر ابو بکر آتے ہیں وہ صدیق بن کے جاتے ہیں، اگر عمر آتے ہیں وہ فاروق اعظم بن کے جاتے ہیں، اگر عثمان آتے ہیں وہ ذوالنورین بن کے جاتے ہیں، اور اگر علی آتے ہیں وہ مولا علی شیر خدا بن کے جاتے ہیں، اور اگر حسین آتے ہیں وہ سید الشہداء بن کے جاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایسا نہیں کہا تھا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے دروازے پہ جو بھی منگتا آتا ہے
وہ نہیں کا تو سنتا ہی نہیں ہے. سوال کرنا سوالی کا کام ہے اور عطا کرنا حسین کے نانا کا کام ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ لنا شمس و شمس دنیا، فرماتی ہو دنیا والو ایک سورج تمہارا ہے ایک سورج ہمارا ہے. کس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ نے تشریح دی اور دنیا کو بتایا کہ دنیا والوں ہمیں سرکار سے بھی محبت ہے اور سرکار کی آل سے بھی محبت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین آپ فرماتی لوگوں ایک سورج تمہارا ہے ایک سورج ہمارا ہے. فرماتی فرق کیا ہے کہ یہ جو دنیا والوں کا سورج ہے نا، اس سورج کی روشنی جس چیز پہ پڑتی ہے پھر وہ وقتی طور روشن رہتی ہے، لیکن ہمارے سورج کی روشنی جس چیز پہ پڑتی ہے پھر وہ قیامت تک چمکتی رہتی ہے. اگر ابو بکر پہ پڑتی ہے وہ صدیق بن کے چمکتے، اگر عمر پہ پڑتی ہے وہ فاروق اعظم بن کے چمکتے. اور اعلیٰ حضرت نے یہی منظر اپنی زبان میں پیش کیا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جا. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم، اعلیٰ حضرت نے قسم اٹھا کے دنیا کو بتایا کہ اللہ دی قسم مصطفیٰ زندہ نے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکار سے محبت کی تھی. اب میں آخری باتیں جو میں اور آپ غور کریں گے کہ کیا ہم صرف یہ ربیع الاول میں سرکار کی محبت کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ سارا سال ہی ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں. غور کرنا چاہیے، صرف خالی نعروں کا نام مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے. اگر نماز کے وقت ہماری مسجد ویران ہو، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن ہو، ہماری تلاوت کے منتظر ہو، تو بتائیں محبت کی شے کا نام ہے. اگر ہمارے گھروں سے وہ گانوں کی آوازیں آئیں تو بتائیں پھر محبت کی شے کا نام ہے. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، آپ کی ماں آپ کو حافظ صاحب کے پاس لائی قرآن پڑھانے کے لیے. حافظ صاحب نے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ، کہا استاد جی یہ مجھے آتی ہے. کہا پڑھو بسم اللہ، کہا استاد جی یہ بھی مجھے آتی ہے. کہا پڑھو سورۃ فاتحہ، کہا استاد جی یہ بھی مجھے آتی ہے. کہا پڑھو سورۃ بقرہ، کہا استاد جی یہ بھی مجھے آتی ہے. کہا پڑھو سورۃ آل عمران، کہا استاد جی یہ بھی مجھے آتی ہے. کہا پڑھو سورۃ نساء، کہا استاد جی یہ بھی مجھے آتی ہے. تو استاد نے کہا بیٹا تو پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے؟ کتنے پارے یاد ہیں؟ تو خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ کی چیخ نکلی، کہا استاد جی میں نے 15 پارے اپنی ماں کی جھولی میں پڑھ لیے تھے. ارے جن ماں کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا قرآن ہوگا، سیرت فاطمہ کی کتابیں ہوں گی، سیرت عائشہ کی کتابیں ہوں گی، پھر پیدا ہونے والے بچے بھی مصطفیٰ کے غلام پیدا ہوں گے. پھر پیدا ہونے والے بچے بھی مصطفیٰ سے پیار کرنے والے ہوں گے. پھر ہمیں دعویٰ کر کے یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. ارے تمہاری سیرت سے، صورت سے پتہ چل جائے گا کہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، مصطفیٰ سے محبت کرنے والا جا رہا ہے. آج ہر کوئی جس سے بھی پوچھا جائے وہ کہتا ہے میں سرکار کی آل سے محبت کرنے والا ہوں، میں سرکار کے صحابہ سے محبت کرنے والا ہوں. کبھی آپ نے دیکھا کہ سرکار کی آل نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے؟ کبھی غور کر لیا کریں. یہ روایت سیرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ کتاب ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت پہ لکھی ہوئی ہے. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص کہتا تھا کہ رات کا وقت تھا، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو کعبے کے غلاف میں لپٹے ہوئے دیکھا اور وہ لپٹ کے رو رو کے دعا کر رہا تھا. اور کیا دعا کر رہا تھا؟ وہ
وہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے گناہ کائنات میں جو درخت ہیں ان درختوں پہ جو پتے ہیں ان پتوں سے بھی زیادہ ہے. یا اللہ میرے گناہ کائنات میں جو پانی ہے ان پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہے. یا اللہ میرے گناہ کائنات میں جو مٹی کے ذرات ہیں ان ذرات سے بھی زیادہ ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ جس وقت میں نے اس بندے کو روتے دیکھا صبح ہوئی میرے دل میں وہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ یہ اتنا کون گناہگار ہے کہ جو ساری رات رو رو کے دعا کر رہا تھا. وہ کہتا ہے جس وقت میں نے کعبے کا غلاف ہٹایا تو میں نے دیکھا وہ رونے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ حسین کا شہزادہ امام زین العابدین تھا جو رو رو کے یہ دعا کر رہا تھا یا اللہ میرے گناہ کائنات میں جو درختوں کے پتے ہیں ان پتوں سے بھی زیادہ ہے. یا اللہ میرے گناہ مٹی کے ذرات سے بھی زیادہ ہے، پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہے. ارے اگر آل رسول سے محبت ہے تو پھر ہمیں آل رسول کی سیرت پہ بھی چلنا ہوگا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ماں کے پاس محلے کی عورتیں آئی. انہوں نے کہا اے فرید کی ماں تیرے بیٹے اور ہمارے بیٹے اکٹھے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے بیٹوں کو جب بھی دیکھیں وہ کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتے ہیں، کبھی وہ گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، لیکن تیرے فرید نے جدوں ہی دیکھیے مصطفیٰ تے درود پڑھتا ہے. کہا ہمارے بیٹوں کو جب بھی دیکھیں وہ کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتے ہیں، لیکن تیرے فرید کو جب بھی دیکھیں وہ مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرید کی ماں نے کہا محلے کی عورتوں اس میں تنہا فرید کا کمال نہیں ہے، کچھ میری بھی محنت شامل ہے. کہا تیری محنت کیا شامل ہے؟ کہا محلے کی عورتوں میں نے جتنی زندگی فرید کو دودھ پلایا ہے کبھی بغیر وضو کے نہیں پلایا. یہ اس دودھ کا کمال ہے جو فرید کی رگوں میں گردش کرتا ہے. آج ہم ہر بندہ یہ شکوہ کرتا ہے کہ ہمارے